بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرے لیے ایک سعادت کا موقع ہے کہ اس جامعہ فاروقیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم جو اس جامعہ کے بانی اور روح رواں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سے خصائص اور فضائل سے نوازا ہے۔ ان کی فرمائش ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ ناکارہ بھی ان کے اس جامعہ میں حاضر ہو۔ الحمدللہ ایک دو مرتبہ اس سے پہلے بھی حاضری کی توفیق ہوئی ہے۔ تو میں حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کی تعمیل حکم میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت عرصے دراز سے میں نے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کا معمول ترک کر دیا۔ اس کا شروع بھی میں نے کیا تھا اور اب ختم بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں، وہاں ختم بخاری کے لیے مجھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلایا کرتے تھے اور میں تقریباً ہر سال جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو پورے پاکستان میں ہر مدرسے میں اس زمانے میں جس انداز کا ختم بخاری شروع ہو گیا ہے، تو اس میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی عرس کی شکل اختیار نہ کرے۔ تو اس وجہ سے میں ختم بخاری کے عنوان سے حاضری سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اپنے ہاں دارالعلوم میں بھی ہم کوئی اعلان نہیں کرتے، کوئی پہلے سے کسی جگہ پر بھی، اس لیے کہ یہ صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ختم بخاری کا اجتماع ایک لازمہ بن گیا ہے، اور صرف لازمہ ہی نہیں، اس کے لیے ایک باہر سے ڈرائیور بلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بغیر ختم بخاری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں عام طور سے معذرت کر لیا کرتا ہوں۔ لیکن قاضی صاحب دامت برکاتہم کے فرمائش کو بھی میں رد نہیں کر سکتا تھا، تو اس واسطے میں حاضر تو ہو گیا۔ مولانا عبدالغفار صاحب کے ہاں بھی کل حاضری ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ختم بخاری تو کراتے نہیں ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آنا تو کسی اور مقصد سے ہے، لیکن جب آ گئے تو اب اس سے احتراز، باقاعدہ احتراز کرنا اور اس سے
علیحدگی اختیار کرنا یہ بھی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو جیسے علامہ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی روضہ اقدس کا سفر، وہ سفر تو اس مقصد سے نہ کیا جائے، لیکن جب آدمی مسجد نبوی پہنچ گیا تو پھر وہ بھی کر لے۔ علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا ان سے اختلاف ہے اس معاملے میں۔ لیکن دوسرے مقابر کے بارے میں بہت سے ہمارے بزرگوں کا یہی موقف رہا ہے۔ تو اس لیے اس سعادت سے بہرحال بخاری شریف کی حدیث پڑھنا اور اس کے بارے میں کچھ تشریحی کلمات عرض کرنا بہرحال ایک عظیم سعادت ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے کو قبول فرمائے اور اس کو نافع بنائے۔ یہ آخری باب ہے جو عزیز طالب علم نے ابھی پڑھا، صحیح بخاری کا آخری باب ہے، اور امام بخاری کا ایک معمول ہے کہ وہ جب بھی کوئی باب قائم کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس مضمون کی حدیث لا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت اگر مل جائے تو اپنے باب کا عنوان اس آیت کو بناتے ہیں۔ بتلانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو جگہ جگہ قدم قدم پر وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ جو حدیثیں ہم روایت کر رہے ہیں وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر۔ اس حقیقت کی وجہ سے وہ باب کا آغاز کسی آیت سے کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے اوپر پہلے تنقید کی چھلنیوں میں اس کو چھانتے ہیں، اس کی سند کو، ایک ایک راوی کے حالات سے باخبر ہیں کہ کون سا راوی کس درجے کا ہے اور اس کا علم کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی دیانت کیسی ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، اور پھر سند میں اتصال ہے کہ نہیں، وہ راوی جو اپنے استاد کا نام لے رہا ہے اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں، اس سے سنا بھی ہے کہ نہیں، یہ سارے تنقید کی چھلنیوں میں چھالتے ہیں پہلے حدیث کو۔ حدیث کی صحیح کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے، ما رواہ العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد ولا علت ولا شذوذ، اس کی یہ ساری چھلنیاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی بات نہیں کہ جو کھڑا اٹھ کے کہہ دے کہ حضور نے یہ فرمایا، تو اس کو سند کی تحقیق کرتے ہوئے اس کو چھلنیوں میں چھانتے ہیں، اور چھاننے کے بعد جب حدیث کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے تو پھر اپنی کتاب میں درج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس ارادے سے پہلے 2 رکعتیں استخارے کی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں جتنی چھلنیاں تھیں ان سب چھلنیوں میں نے حدیث کو چھان لیا، اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب میں اس حدیث کو درج کروں، آپ کی کیا رضا ہے؟
واقعی درج کرنا چاہیے یا نہیں؟ استخارہ ایک ایک حدیث کے اوپر استخارہ فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کیا اور غسل کر کے استخارہ کیا۔ جب اس کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے تو پھر انہوں نے اس کو درج کیا۔ اسی لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے امام بخاری کو جو مقام حاصل ہوا پورے عالم اسلام میں۔ بخارا کے رہنے والے، ازبکستان کے رہنے والے، عربی زبان ان کی مادری زبان نہیں، اور اہل عرب کا آپ نے شاید تجربہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں نے بہت کیا ہے، کہ اہل عرب جو ہے وہ کسی عجمی کو دین کے معاملے میں گھاس نہیں ڈالتے۔ کس دین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں بھئی ہم قرآن والے ہیں، ہماری زبان قرآن کی زبان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لہذا دین تو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔